تو ابھی بالکل جو نومبر اور دسمبر کی اگر آپ سے میں بات کروں, بالکل کرنٹ سچویشن کیا ہے. امریکہ ایران کو رول بیک کر رہا ہے کیونکہ امریکہ اب جیسی ٹرمپ آئے گا ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہے, مڈل ایسٹ کو چینج کرنا چاہتا ہے. اس ڈیل کا حصہ یہ ہے کہ ایران کو رول بیک کیا جائے. ایران اس پہ تیار ہے. ایران کے کہنے پہ حزب اللہ نے ابھی ڈیل کی ہے اور پورا سب کچھ سرنڈر کر کے لبنان میں سرنڈر کیا ہے, اور اسی کا حصہ تھا کہ شام سے بھی ان کو رول بیک کیا جائے. اور یہ وہ موقع تھا جس سے اردوغان نے فائدہ اٹھایا. اردوغان نے بشار سے کہا کہ مذاکرات کرو اس ٹائم, اور بشار نے تھوڑا سا لم لیٹ سے کام لیا, تھوڑا سا لیت لال سے کام لیا. تو انہوں نے ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی. ان جہادیوں سے کہا امریکہ کی منظوری سے کہ آپ حلب کی طرف جائیں اور کچھ آپریشنز کریں. جیسے ہی وہ گئے تو حزب اللہ کی کمزوری کی وجہ سے, کیونکہ بشار کے پاس زمینی فوج حزب اللہ تھی اور فضائی فوج روس تھی, جیسے ہی حزب اللہ پیچھے سے کولیپس ہوا تھا, جیسے یہ لوگ حلب گئے, حلب بڑا ریت کی دیوار ثابت ہوا. تو اب بھی حیات تحریر الشام کے جو سربراہ ہیں جولانی, وہ کوشش کر رہے تھے کہ ترکی سے جو ڈیل ہوئی ہے اس تک محدود رہا جائے, بس یہاں رہا جائے. اس نے کہا ہم اب یہاں پہ ادارے سیٹ کریں گے, میونسپل کارپوریشن شروع کریں گے, ابھی ہم یہ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ایک دم وہ جو سارا جذبہ, سارا جنون, سارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اگر ہم حلب لے سکتے ہیں تو آگے ہما کیوں نہیں لے سکتے, اگر ہم ہما لے سکتے ہیں تو ہومس کیوں نہیں لے سکتے, اگر ہم ہومس لے سکتے ہیں تو دمشق کیوں نہیں لے سکتے. وہاں کے سنسیئر مسلمان سیاسی جو گروہ ہیں وہ ایک سال سے پش کر رہے تھے جولانی اور باقی سب کو کہ آپ آگے بڑھیں, آپ فرنٹ کھولیں, آپ کمپرومائز مت کریں, باہر کی طاقتوں کا مت سنیں, اللہ کے اوپر بھروسہ کریں, آپ آگے بڑھیں. اور آخر میں وہ پریشر بھی آیا, حزب اللہ کمزور ہوا, ایران کمزور ہوا, اور ساتھ میں جیسے یہ پہلی فتح حاصل ہوئی پورے شام کے اندر ایک سین بدل گیا. وہ ایک دم وہ جذبہ واپس آ گیا کہ کیوں نہیں, ہزاروں بریگیڈ لوگ کمانڈرز واپس اٹھے اور کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو حیات تحریر الشام کے جو سربراہ ہیں جولانی, وہ ترکی کے ساتھ ڈیل کے مطابق لمیٹڈ رہنا چاہتا تھا, لیکن جب پورا حالات دیکھے اس نے کہا کہ نہیں, ابھی آگے بڑھنا ہے, کیونکہ ہم نہیں کریں گے تو لوگ کرنے والے ہیں. اور وہاں سے ہما فتح ہوا. ہما نے ایک لوگوں کے اندر وہ پرانی ساری یادیں تازہ کر دی کہ ہم نے بدلہ لے لیا ان سے, اس قتل عام کا, 27 دن کے قتل عام کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا. وہاں سے لوگ ہومس کی طرف گئے. اس دوران درا سے جو شام دمشق کا بالکل بارڈر پہ ہے, وہاں سے گروپ اٹھے اور وہ دمشق لینے کی کوشش کی. تو فوراً ہی امریکہ نے کوشش کی کہ باقی علاقہ جلدی سے کھولا جائے ان گروہوں کو جو ترکی کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ میں ہے, زیادہ انفلوئنس میں ہے, تاکہ وہ فوراً دمشق تک پہنچے اور وہ دمشق کو کنٹرول کر لیں, کیونکہ وہ اپنے منصوبہ چلانا چاہتے ہیں. تو ابھی اس سچویشن میں صرف جو میں کنکلوڈنگ پوائنٹ ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوریجنلی یہ ایک پیپل ریولوشن ہے, اوریجنلی یہ ہزاروں سنسیئر عوام کی ریولوشن ہے. اس وقت ایک فرینزی موومنٹ ہے, جیلیں کھل رہی ہیں, لوگ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اذانیں دے رہے ہیں, وہ تکبیر و تحلیل کی آوازیں اٹھا رہے ہیں, اور ایک میلے کا سمایا, اور صرف یہاں نہیں پوری امت میں, کیونکہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو گرا دیا ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ تھا, اور لوگوں پہ شاید شدید ترین ظلم پورے مسلم ورلڈ میں اس سے شاید کسی نے زیادہ کیا, مصر صرف مقابلے میں اس سے زیادہ شاید کسی نے کیا جتنا ظلم بشار نے کیا ہے. تو امت میں ایک خوشی کا سما ہے, لیکن ہمارے ملک میں کیا امپریشن ڈالا ہے, یہ سارے سی آئی اے ریولوشن ہے. یس, سی آئی اے, امریکہ, ترکی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ریولوشن کو سٹیئر کرے اپنی مرضی کی طرف, وہ ان ہزاروں لوگوں کو کسی طرح سے اپنی ڈائریکشن میں لائیں, اور ان کے مہرے موجود ہیں, اس سے کوئی انکار ہم نہیں کرے کہ ان کے مہرے موجود نہیں ہیں اور وہ اس چیزوں کی طرف نہیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اوورال یہ ایک عوامی انقلاب تھا, اوورال یہ ہزاروں لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے سینکڑوں گروپس ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, جو کہ آزاد ہیں, جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایون وہ گروہ جس کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس ہے, اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سنسیئر ہیں. یہ آپ کو ہمیشہ چند لوگ ملیں گے جو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹریکس کے ذریعے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے. لیکن اگر امت اپنا رول پلے کرتی ہے, اگر امت اویئر لوگوں کو پش کرتی ہے, اور اویئر لوگ اگر ڈٹ جاتے ہیں, تو جیسے یہ حلب پہ رکنے والے تھے لیکن نہیں رک سکے کیونکہ امت اویئر تھی اور امت نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, ویسے ہی یہ چند مورے کچھ بھی نہیں کر سکتے عوامی انقلاب کے سامنے. امت نے اپنی طاقت اپنے ہاتھ میں لی ہے اور دکھا دیا ہے کہ جب وہ کرنے پہ آئے تو وہ کر سکتے ہیں, اور یہ نہ امریکہ, نہ روس, نہ ایران, یہ سارے ایجنٹس کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا. تو یہ ہے اس میں سچویشن ابھی.